الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد بشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معين له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء تاجدار کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان گنت معجزات اور اپنی قدرت کے عظیم نشانات عطا کیے۔ اہل علم لوگوں نے ان کی گنتی کی، شمار کیا، نمبرنگ لگائی، اور مجبور ہو کر یہ کہنے لگے کہ جو معجزات، جو قدرت کے عظیم نشانات اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، وہ 1.25 لاکھ نبیوں کو ملنے والے معجزات سے اعلیٰ، ارفع، برتر، بالا اور زیادہ ہے۔ یوں تو ہر نبی کو ملنے والا معجزہ بڑے کمال والا، بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا، بڑی عزت والا، مگر وہ سارے معجزے مل کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات کا مقابلہ بولیے نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے پانی کا مطالبہ کیا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے سچے رب سے رابطہ کیا۔ رب نے کہا میرے موسیٰ، یہ جو پتھر کی بڑی چٹان ہے اس پہ ذرا لگاؤ اپنی لاٹھی کی ضرب۔ لاٹھی کی ضرب لگانے کی دیر تھی کہ رب کا قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اتنا تیرے ملک کے بالائی علاقے کے پہاڑوں سے آبشاریں نہیں نکلتی جتنا موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے پتھر کی چٹان سے پانی کے چشمے پھوٹے۔ یہاں تک کہ قد علم کل اناس مشربہم، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنی پینے کی گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہ میرا چشمہ ہے، یہ اس قبیلے کا، یہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان کا، یہ اس قبیلے کا۔ بڑا کمال، بڑا کمال۔ لیکن میرے نبی کا کمال ذرا دیکھیے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پینے کو پانی نہیں، نماز کا وقت ہے، وضو کرنا ہے،
نہ وضو کے لیے پانی، نہ پینے کے لیے پانی۔ پئیں گے نہیں تو جان کا خطرہ، وضو کر کے نماز ادا نہ کریں تو ایمان کا خطرہ۔ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ ذرا دل کے دریچے کھول کے بیٹھیے گا۔ یا رسول اللہ جائیں تو کہاں؟ پڑاؤ ہے، لشکر ٹھہرا ہوا ہے، پانی میسر نہیں، جو لے کے آئے تھے مشکیزوں میں قد فنیا، ختم ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اپنے مشکیزے انڈیلیے، نچوڑیے، نکالیے، کتنا نکلتا ہے پانی؟ پانی کا برتن لیا، اس میں مشکیزے انڈیلے گئے، کسی مشکیزے میں 1 قطرہ، کسی میں 2 قطرے، کسی میں 3 قطرے، بمشکل اتنا پانی جمع ہوا برتن میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ مبارک ڈالا تو صرف انگلیوں کے سروں تک پانی پہنچا۔ اندازہ خود لگاتے رہنا کہ کتنے لیٹر پانی ہو گیا ہوگا۔ میرے محبوب پیغمبر نے نبوت والا ہاتھ ڈالا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، رسول اللہ کی انگلیوں کے درمیان سے، توجہ کرنا، انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور اتنا پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، سواریوں کو بھی پلا دیا، مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ نے فرمایا آؤ آؤ، مائے مبارک ہے، مبارک پانی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نا لفظ وہی ادا کرو جو میں نے ادا کیے، مبارک پانی ہے۔ کیا کہا؟ مبارک نہ کہنا، مبارک پانی ہے۔ آؤ، صحابہ آئے، اپنی ضرورت پوری کی۔ جی 15 کے دوستو، دور دراز سے آنے والے میرے ساتھیوں، نبوت کی زبان سے نکلنے والے جملے پہ غور کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا آؤ آؤ، مبارک پانی ہے، برکت والا پانی ہے۔ یہ برکت کہاں سے آ گئی؟ توجہ ہے؟ پوری توجہ کرنا ذرا۔ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ میرا نہیں، میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سچا ہے؟ کوئی شک؟ نبی سچا، نبی کی زبان سچی، اعلیٰ زبان ہے، عرفہ زبان ہے، اطہر زبان ہے، اشرف زبان ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا البرکۃ من اللہ، البرکۃ من اللہ، پانی بابرکت ہے،
برکتوں والا پانی ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ نبوت کی انگلیاں جو پڑ گئیں، نبی کا ہاتھ جو اس میں ڈل گیا، برکت تو آنی ہی آنی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا البرکۃ من اللہ، ہاتھ نبی کا ہے، برکت میرے رب کی۔ ہاتھ نبی کا، برکت میرے اللہ کی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت موسیٰ کلیم نے پتھر کی چٹان پہ لاٹھی ماری تھی، پانی کے چشمے نکلے تھے، اور پتھروں سے پانی کا نکلنا اتنا بڑا کمال نہیں، اس لیے کہ اگر یہ کمال دیکھنا ہو تو ذرا جاؤ پہاڑی علاقوں میں، ایبٹ آباد جاؤ، الیاسی مسجد دیکھو، پہاڑوں کی طرف جاؤ، پانی رس رہا ہے، پتھروں سے نکل رہا ہے۔ پتھر سے پانی کا نکل آنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا میرے محبوب کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا۔ ذرا وہ میری بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو معجزات میرے رب نے ہمارے نبی کو عطا کیے، وہ معجزات سارے نبیوں کے معجزوں سے اعلیٰ۔ اور کیا عرض کیا تھا میں نے کہ شمار کرنے والوں نے، لکھنے والوں نے لکھے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ 3000 سے زائد معجزات ہیں میرے محبوب پیغمبر کے، اور ہر معجزہ نرالا ہے، ہر معجزہ میرے پیغمبر کا اعلیٰ ہے۔ لیکن آج جس معجزے کا ذکر کرنا ہے یہ تو بڑا شاہکار ہے، بڑا شاہکار ہے، اتنا شاہکار کہ میرے رب نے محبوب کائنات کو فرش سے اٹھایا، 7 آسمانوں کی بلندیاں کراس کر کے دکھایا۔ جسے معراج کہا جاتا ہے، اور یہ رجب کا مہینہ عند الاکثر، عند اصح روایات، میرے محبوب پیغمبر کے معراج والا مہینہ ہے۔ معراج عروج سے ہے۔ معراج کس سے؟ عروج۔ عروج بلندی کو کہتے ہیں، اور اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو میرے رب نے عروج کی بلندیوں سے نوازا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو رب عروج دینے پہ آیا تو گلے پہ چھری رکھوا دی، گلے پہ چھری رکھوا دی۔ جس کے گلے پہ چھری ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میری گردن کٹ جائے، اور جس نے چھری رکھی وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کا گلا، بولیے بولیے، کٹ جائے۔ عرش والے نے کہا میرے ابراہیم، یہ تو تجھے اور تیرے بیٹے کو عروج دینا تھا، بلندی دینی تھی، خواب دکھایا، تو نے سچ کر دکھایا، بیٹا بھی تیرا بچا دیا، اور قیامت تک کے لیے تیرے اس عمل کو قربانی کی صورت میں زندہ بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو میرا رب عروج دینے لگا
تو آگ کے الاؤ میں پہنچا کے بچا کے عروج کی بلندیوں سے مالا مال کر دیا۔ لیکن ہر نبی کو یہ عروج ملا فرش پہ، اور جب میرے مصطفیٰ کریم کا نمبر آیا تو رب نے حرم سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، پھر وہاں سے اٹھایا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جب جبریل کے قدم بھی پیچھے رکنے لگے تو میرے رب نے غیبی آواز سے آوازہ لگایا اور یوں کر کے کہہ کے میرے پیغمبر کو بلایا، ارقا ارفع ارقا، میرے محبوب پیغمبر تقدم تقدم تقدم۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ عربی ہے نا؟ اگر یوں کہہ دیا جائے نا پلیز کم ہیئر، پھر تو بڑا مزہ آ جائے کہ سمجھو آ گئی، لیکن تقدم کی سمجھ آتی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حد ہو گئی، کمال ہو گئی۔ حرم سے چلنے والا ہمراہی بیت المقدس تک پہنچا کے اوپر کی منزلوں میں ساتھ دینے والا جبریل وہ بھی رک گیا۔ عرش والے نے کہا تقدم، میرے پیغمبر اور آگے آئیے اور آگے آئیے۔ آج میں پوری کائنات، صرف تیری امت نہیں، پوری کائنات پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا ہم سر میری مخلوق میں کوئی نہیں۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا ہوگا۔ میری مخلوق میں، کیا کہا میں نے؟ میری مخلوق میں میرے مصطفیٰ کریم جی آپ کا ہم سر کوئی نہیں۔ ولی تو ولی رہے، صحابہ تو صحابہ رہے، کوئی شک نہیں۔ ولی کی ولایت برحق ہے، مقام علو برحق ہے، صحابیت کا درجہ اونچا ہے، پھر نبوت کا درجہ اس سے بھی اونچا ہے، ملائکہ کا مقام بھی اونچا ہے، لیکن میرے محبوب محمد کریم جی تقدم، آپ ذرا اور آگے آئیے تاکہ میں کائنات کو یہ باور کرا سکوں، پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ سب پہ واضح ہو جائے کہ جہاں میرا مصطفیٰ محمد ہوگا وہاں نہ ابراہیم کی مجال، نہ موسیٰ کلیم کی مجال، نہ جبریل امین کی مجال۔ پھر میری آپ کی مسجد کا کوئی تیل سرما کنگھا داڑھی ٹوپی پگڑی والا، اس کی بھلا کیا مجال کہ وہ آگے بڑھ سکے؟ میرے مصطفیٰ کا مقام تو سب سے اونچا، سب سے اونچا۔ پھر جملے پہ غور کرنا ہوگا، سب سے اونچا۔ لیکن مخلوق میں مخلوق میں مخلوق میں خالق کا مقام اس سے بھی اونچا۔ وہ تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگت ہے، یہ اس کے سامنے دامن پھیلانے والا ہے، وہ جھولیاں بھر بھر کے دینے والا ہے، اور وہ تو وہ ہے جو اعلان کر کے کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دل ذرا حاضر کیجئے گا، لم یلد ولم یولد، سورۃ اخلاص کا چوتھا بول آیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
اس کا تو ہمسر ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو خالق، وہ تو مالک، وہ تو رازق، وہ تو حاجت روا، وہ تو مشکل کشا۔ مخلوق کے خدا بندی میں میرے مصطفیٰ کا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ جبریل پیچھے رک گیا، عرش والے نے کہا تقدم، اور آگے آئیے، اور آگے آئیے۔ آج میں رب چاہتا یہ ہوں کہ ارقل منتہا، او انتہا تک پہنچ جائیے، حوالے میں نہ، سارے جہان نیچے رہ جائیں، فرشتوں کا جہان نیچے، نبیوں کا جہان نیچے، اور کسی کی بھلا کیا مجال کہ کرے مقابلہ، کرے ہمسری کا دعویٰ، آ جائے ان کے مقابلے میں دعوے کرنے والا، کسی کی کیا مجال۔ رب کہنا یہ چاہ رہے تھے فاللہ ثم رحیم، پھر آپ سے اونچا ہو تو الرحیم ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ پہنچے جی، کیا لائے ہو؟ میرے محبوب پیغمبر نے کہا اللہ ہدیہ لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں، اور تحفہ بھی وہ جو تیرے ہاں نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے نا، اب کوئی کسی کے گھر جائے، لاہور سے مہمان آئے اور وہ لاہور کی اعلیٰ کوالٹی کی برفی لے کے آئے اور کہے جی 15 کے دوستو ٹھیک ہے تمہارے ہاں بھی بیکری کا مال بڑا اچھا ہے، لیکن پاکستان میں جس بیکری سے میں یہ مٹھائی لایا ہوں نا، جس دکان سے، اس جیسی مٹھائی کی دکان پاکستان میں کہیں نہیں۔ تو بندہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے حد ہو گئی یار، کمال کی بات ہے۔ محبوب کائنات کہتے ہیں اللہ میں تحفہ وہ لایا ہوں جو تیرے ہاں نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کہنے والا بھی تو کہتا ہے کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کمی کہاں ہے اللہ تیرے خزانوں میں؟ اولاد دینا تیرا اختیار، کس کا ہے؟ صحت دینا اللہ تیرا اختیار ہے، عزت کا مالک تو ہے، ذلت سے بچانے والا تو ہے، رہائیاں دینے والا تو ہے، کامیابیاں دینے والا تو ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ محبوب کائنات کہتے ہیں اللہ کریم جی تیرے ہاں سب کچھ ہے، صرف نہیں تو عاجزی نہیں، نہیں تو عاجزی نہیں ہے۔ اللہ تیرے ہاں کبریائی ہے، تو اللہ اکبر ہے، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، تیرے ہاں تو کبریائی ہی کبریائی ہے، عاجزی نہیں ہے۔ میرے ربا میں تیرے دروازے پہ عاجزی کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کیا عاجزی کا تحفہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ 3 تحفے عاجزیوں کے لے کے آیا۔ میری زبان کی تعریفوں کے لائق تو، میرے بدن کی عبادتوں کے لائق تو، میرے مال کی قربانیوں کا حقدار تو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زندگی رہی تو انشاءاللہ ان کا پھر ربط لگاؤں گا انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے پہ، کہ یہ جو ہماری نماز ہے نا، اس نماز کا معراج سے تعلق کیا ہے۔ معراج تو میرے مصطفیٰ کریم نبی رحمت کو اللہ نے کرایا، اور نماز کا تو مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے، ساری امت کو حکم ہے۔ تو نماز کا معراج سے ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے، تعلق کیا ہے، انشاءاللہ کسی جمعے کی نشست پہ عرض کروں گا، لگ پتا جائے گا کہ میں نمازی جب نماز کو اس انداز میں ادا کرتا ہے جس انداز میں چاہت تھی میرے رب کی، چاہت ہے میرے رب کی،
اور چاہت تھی میرے محبوب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعتاً یہ نماز بھی عروج کا ذریعہ بنتی ہے۔ رب کریم نے جب 3 تحفے میرے نبی نے پیش کیے نا تو اللہ نے بھی تو ادھار نہیں کیا نا، نقد جواب دے دیا، 3 کے بدلے 3۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے؟ 3۔ نبی نے بھی کتنے پیش کیے؟ 3۔ یہ 3 تحفے تھے عاجزیوں کے، ادھر سے 3 تحفے ملے بلندیوں کے۔ رب کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب کریم جی سلامتیاں آپ کے لیے، اتنی سلامتیاں آپ کے لیے کہ جسنوں پنجابی والا کہندا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی۔ سلامتیوں کے تحفے میرے پیغمبر تیرے قدموں پہ نچھاور اور قربان ہے۔ ورحمت اللہ، رب کی رحمتوں کے ہدیے میرے مصطفیٰ تیرے لیے، اور اتنا رحمتوں کا رب نے مجسم بنا دیا کہ اعلان کر کے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وبرکاتہ۔ اور میری برکتیں میرے محبوب کریم جی آپ کے لیے، اللہ نے 3 کے بدلے تحفے 3 دے دیے، ادھر 3 عاجزی والے تحفے، ادھر 3 عروج والے تحفے، ادھر 3 انکساری والے تحفے، ادھر 3 بلندیوں والے تحفے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم جی اپنی امت کو بھی پیغام دے دینا، جتنا جتنا عاجز بنتا جائے گا اتنا اتنا میں اٹھاتا جاؤں گا، جتنا جتنا وہ انکساری کا عملی مظاہرہ کرتا جائے گا اتنا اتنا میں بلندیوں پہ پہنچاتا جاؤں گا۔ وقت میرا اختتام پہ پہنچ چکا ہے۔ آیت میں نے قرآن کریم کی پڑھی، کہنے والوں نے جب میرے مصطفیٰ کریم کے اس معجزے معراج پہ غور کیا تو عقل کے اندھوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی کا معراج تو مانتے ہیں مگر معراج روحانی تھا، جسمانی۔ اور رب نے کیا کہا کہ معراج جسمانی، معراج جسمانی، روحانی معراج تو عروج کی بلندیاں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، روحانی معراج ہوتا ہے خواب کا، آپ بھی تو خواب دیکھ سکتے ہیں، اور کئی میرے دوستوں نے یہ خواب دیکھا ہوگا۔ جب دل میں ہوک اٹھتی ہے اللہ کرے میں عمرہ کر کے آؤں، رب کرے میں حج کر کے آؤں، اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے، اپنے محبوب پیغمبر کا در دکھا دے، دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے، پھر خوابیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواب آئی، گھر سے تیاری کی، جہاز میں بیٹھا، جدہ اترا، وہاں سے گیا، بیت اللہ کا طواف کیا، زمزم پیا، نوافل ادا کیے، صفا مروہ کی سعی کی، ابھی چھٹے چکر میں ہے، ایک چکر صحیح کا باقی ہے، بیوی نے کندھا اٹھایا، اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا، بیٹی نے اٹھایا، ابو جی اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا، بہن نے اٹھایا، بھائی جان نماز کا وقت ہو گیا، ماں نے اٹھایا، بیٹا جی اٹھیے جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو آگے سے جو ہی آنکھ کھلی تو صفا مروہ کے چکر لگا رہا ہوگا یا اپنی چارپائی پہ ہوگا؟ اپنی چارپائی پہ ہوگا، اپنے بیڈ پہ ہوگا، اور بے ساختہ کیا کہتا ہے، اوے اللہ دیا بندیے کیا کیا تو نے، بہن جی کیا کیا تو نے، ماں جی کیا کیا تو نے، بیٹا جی تو نے کیا کیا، کنا اچھا خواب میں ویکھ رہا ساں، میں تے کعبے وچ پھر رہا ساں تے تو مینوں پھر واپس جی 15 لے آندا ہے۔ اللہ کی بندی کیا کیا، اگر تھوڑی دیر مجھے اور مہلت مل جاتی، میرے چکر پورے ہو جاتے، سر میں مڑوا لیتا، اپنے احرام میں کھول لیتا، میرا حج پورا ہو جاتا، میرا عمرہ پورا ہو جاتا۔ تو نے بڑی مجھ پہ زیادتی کی۔ دیکھا کیا؟
خواب دیکھا کیا؟ اور ایمان سے بتاؤ یہ خواب دیکھنے والے کا دل مسرور ہوتا ہے یا مغموم ہوتا ہے؟ مسرور ہوتا ہے۔ میاں خواب میں تو بہت کچھ دیکھنے والے دیکھ آیا کرتے ہیں، میرا نبی اگر جنت کا نظارہ کر کے آیا تو خواب میں کر کے نہیں آیا، میرا پیغمبر اسی وجود کے ساتھ کر کے آیا۔ میرے پیغمبر نے اہل جنت میں جنتیوں کے مقامات دیکھے تو اسی وجود کے ساتھ جا کے دیکھے، اور جنہوں نے نہ مانا انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اوپر تو ایک کرہ ہے جو انتہائی زمہریر ہے، ٹھنڈا ہے، جم جاتی ہے ہر چیز، پھر اس سے اور آگے جاؤ تو کرہ نار ہے، آگ کا ایک پورا سلسلہ ہے، وہاں سے آگے جا ہی کوئی نہیں سکتا، بھسم ہو جاتا ہے۔ رب نے کہا تم نے جانے والے کو دیکھا، لے جانے والے کو نہیں دیکھا۔ لے جانے والا کون ہے؟ اور رب نے جب اپنا تذکرہ کیا نا تو اپنی صفتوں میں رحمان نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، ستار، غفار، جبار، قہار، مومن، مہیمن نہیں کہا، رب نے کہا سبحانہ۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ وقت میرا اوپر ہو رہا ہے، بس آخری زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 منٹ لے رہا ہوں۔ رب نے کہا تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، ذرا لے جانے والے کو دیکھو، سبحانہ سبحانہ۔ پھر میں کہوں گا جب انشاءاللہ نماز اور معراج کا ربط جوڑ لگاؤں گا نا تو تم بھی تو نماز شروع کرتے ہو تو پہلا بول کیا کرتے ہو تکبیر تحریمہ کے بعد؟ سبحانک اللہم۔ انشاءاللہ یہ سبحان اور وہ سبحانک جب آپس میں ملیں گے تو پھر مزہ آئے گا کہ یہ سبحان ہم بولتے کیا ہیں۔ رب نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اٹھایا مسجد اقصی تک پہنچایا، 1.25 لاکھ نبیوں سے ملایا، پھر بلندیوں کے مقامات پہ پہنچایا۔ رب نے کہا مسجد اقصی کون سی جگہ ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بڑا برکتوں والا بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیوں ہم نے اتنا سیر کرایا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، پیغمبر محمد میرا نبی ہم نے اپنی قدرت کی دکھانیاں تھی، نشانیاں دکھانی تھی، لنریہ من آیاتنا، اور یہ عقیدہ بنوانا تھا، سمجھانا تھا نبی کا عقیدہ پکا، نبی کا عقیدہ تو پکا۔ اللہ کریم میرا آپ کا عقیدہ بنوانا چاہتے ہیں، یہ نظریہ بٹھانا چاہتے ہیں، ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، عقیدہ تیرا پکا ہو جائے کہ انہ هو السمیع، انہ هو سمیع۔ پکی بات ہے کہ غیبانہ پکاریں، سننے والا کون ہے؟ سمیع۔ نماز میں رکوع سے اٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سمیع اللہ۔ پھر انشاءاللہ سمیع اور سمیع اللہ کا بھی جوڑ لگے گا معراج اور نماز کا۔ آگے رب کریم نے فرمایا البصیر، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سننے والا بھی اللہ، ہر ایک کے حال کو جاننے والا بھی اللہ، ہر ایک کی مشکلات کو حل کرنے والا بھی اللہ، میرے آپ کے اوپر نظر رکھنے والا بھی۔ وآخر دعوانا